اولاد نہ ہونے پر ماں کو یا باپ کو تانے دیے جاتے ہیں جو شدید ڈپریشن کا باعث بنتے ہیں۔ پاکستان میں انفرٹیلیٹی ریٹ دنیا کے دیگر ممالک سے بہت زیادہ ہے، جبکہ پاکستان میں اس کا علاج بھی موجود ہے، لیکن کم علمی ہے، شعور نہیں ہے لوگوں میں، اویئرنیس نہیں ہے، اور آج وہ اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے ہم نے سوچا کہ اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ بالکل، تو اسی پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنووا IVF اینڈ فرٹیلیٹی کے CEO محمود حسن صاحب۔ آپ کو بھی ہم ویلکم کرتے ہیں محمود حسن صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر فرٹیلیٹی کنسلٹنٹ ڈاکٹر رابعہ مشتاق بھی۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کو بھی بہت ویلکم کرتے ہیں، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم۔ اس پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اور لیڈیز فرسٹ کے اصول کو استعمال کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے آنا چاہوں گا، کیا ریٹ ہے انفرٹیلیٹی کا پاکستان میں اور کتنے لوگوں کو علاج کی ضرورت ہے؟ So actually پاکستان میں infertility is much more common than it is known، اور ایسا ہے کہ یہ پرابلم تقریباً 10 سے کپلز اس کو فیس کر رہے ہیں پاکستان میں، لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ اس سلسلے میں ہیلپ سیک کرنے میں یا مدد جو مدد درکار ہوتی ہے اس کے لیے لوگ وقت پر ہمارے پاس آتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ اسٹیٹسٹکس پاکستان میں ڈٹرمن کرنا بہت مشکل ہے۔ ٹھیک، صحیح ہے۔ محمود صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے یہ فرٹیلیٹی سینٹر کیوں بنایا اور اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، کیا کہانی ہے؟ جی، فرسٹ آف آل تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو۔ سو پہلے انفرٹیلیٹی کی ون آف دا مین تھنگز آئی ووڈ لائک ٹو سے اسٹارٹ ود از کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ جون کا جو مہینہ ہے وہ انفرٹیلیٹی اویئرنیس منتھ منایا جاتا ہے، تو آئی تھنک کہ یہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ہمیں ہائی لائٹ کرنی چاہیے اور پاکستان میں بھی اویئرنیس پھیلانی چاہیے۔ یہ جو سب سے امپورٹنٹ جو فیکٹ ابھی ڈاکٹر رابعہ آپ کو بتا رہی تھی، 22% از دا فرٹیلیٹی ریٹ ان پاکستان اینڈ دیر 1 کروڑ کپلز ان پاکستان دیٹ آر سفرنگ، جنہیں کہتے ہیں کہ اولاد کی نعمت ان کے پاس نہیں ہے۔ تو ہماری جرنی، میری جرنی یہ جنووا IVF اینڈ فرٹیلیٹی سینٹر کی جرنی سے بہت پرسنلی کنیکٹڈ ہے۔ پچھلے 20 سال سے میری وائف اور میں کینیڈا میں ہوتے تھے اور وہاں پہ ہم نے اپنی ایجوکیشن کی، پہلی جاب لی، فائنلی ہم اپنے کیریئرز میں کافی آگے بڑھے۔ الحمدللہ دنیا کی ساری نعمتیں تھیں ہمارے پاس اور وی ور ڈوئنگ ریئلی ویل، اور ایک نعمت تھے وہ اولاد کی نعمت ہے۔ تو وہاں پہ 10 سال ہماری شادی کو ہو چکے ہوئے تھے اینڈ وی ٹرائیڈ، وی وینٹ گاٹ فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ، الحمدللہ IVF کی ٹریٹمنٹ کرائی اور اس سے جو ہے ہماری بیٹی پیدا ہوئی۔ تو ایک بہت جسے کہتے ہیں نا کہ ایک پرسنل موٹیویشن تھی۔ پھر ہمارا پلان بنا پاکستان موو ہونے کا، اور پھر ہم پاکستان آنے سے پہلے کپل سے بات ہوتی تھی، دوستوں سے، کچھ ریلیٹیوز بھی تھے جو بالکل ایگزیکٹلی اسی جرنی سے گزرے تھے جس جرنی سے ہم لوگ کینیڈا میں گزرے تھے۔ تو ہم نے یہ جو ہم نے سنا وہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو ہمیں فیسلٹیز کینیڈا میں ملی ہیں وہ ان کو پاکستان میں نہیں ملی تھی۔ جب ہم پاکستان آئے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ وی وانٹ ٹو اوپن اے ورلڈ کلاس سینٹر، فرٹیلیٹی سینٹر ان پاکستان، جو پاکستان میں جو لوگ ہیں، جو عوام ہیں، ان کو ایگزیکٹلی وہی اپرچونٹی ملے جو ہمیں کینیڈا میں ملی تھی۔ تو 2019 میں الحمدللہ ہم نے جنووا کا آغاز کیا، جنووا IVF فرٹیلیٹی سینٹر، اور اٹس ناؤ ون آف دا ٹاپ فرٹیلیٹی سینٹرز ان پاکستان۔ ایبسلیوٹلی ونڈرفل۔ میں اس سینٹر کے حوالے سے مزید بھی آپ سے بات کروں گا محمود صاحب، لیکن میں اس سے پہلے رابعہ صاحبہ سے میں بات کرنا چاہوں گا۔ رابعہ صاحبہ، کس اسٹیج پہ جو ہے کپلس کو انفرٹیلیٹی سینٹر کا رخ کرنا چاہیے؟ سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کویسچن، کیونکہ ہم اس میں بہت ویریشن دیکھتے ہیں۔ نارملی ہم کہتے ہیں کہ ایک کپل اگر اس کو اولاد کے لیے کوشش کرتے ہوئے 1 سال یا اس سے زیادہ ہو جائے تو اس صورت میں انہیں ہیلپ سیک کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ اگر آپ کو آلریڈی کچھ مسائل کا سامنا ہے، آپ کو پہلے سے ڈائگنوسز ہے پالیسسٹک اووریز کا، انڈومیٹریوسس کا، یا ایسے فیکٹرز جو آپ کو شادی کے وقت معلوم تھے کہ یہ انفرٹیلیٹی یا سب فرٹیلیٹی کاز کر سکتے ہیں، تو یہ ہیلپ جلدی بھی سیکھ کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں پرابلم یہ
یہ آتا ہے کہ بعض اوقات کپلز بہت جلدی آ جاتے ہیں, شادی کو 2 مہینے ہوئے اینڈ دے اسٹارٹ لکنگ انٹو دا انٹرونشنس, یا جن نہیں ہوتی, اور بعض اوقات بہت دیر کر دیتے ہیں, شادی کو 10 سال 12 سال گزار دیتے ہیں, جس کے بعد ایک فرٹیلٹی ایکسپرٹ کے لیے جو ریزرو موجود رہ جاتا ہے پیچھے انڈوں کا, اس کے ساتھ کام کرنا مشکل ہو جاتا ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اگر کوئی اور مسئلہ نہیں ہے, پیریڈز ریگولر ہے, انٹرکورس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, تو اگر آپ کو 1 سال ہو جائے کوشش کرتے ہوئے, تو آپ کسی فرٹیلٹی ایکسپرٹ کی سے مدد حاصل کریں. صحیح, ٹھیک. اچھا محمود صاحب, میں یہ چاہوں گی کہ ہمارے ناظرین یہ بھی جانیں کہ ایک اچھے فرٹیلٹی سینٹر میں کیا کیا چیزیں سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہیں؟ جی بالکل. سو 3 چیزیں میں کہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہیں کسی بھی فرٹیلٹی سینٹر میں. میں کہتا ہوں جو دل ہوتا ہے ایک فرٹیلٹی سینٹر کا, وہ ایک ایمبریولوجی لیب ہوتی ہے. اور بیسکلی ایمبریولوجی لیب میں آپ وہ کر رہے ہوتے ہیں جو انسان کی باڈی کے اندر جو انوائرمنٹ ہے, اسی انوائرمنٹ کو آپ نے لیب کے اندر کریٹ کرنا ہوتا ہے. سو سب سے پہلے تو ایمبریولوجی لیب کے جو آپ کی جو ہوا ہے وہ کیسی ہے. تو جنوبا میں فار ایگزامپل ہم لوگوں نے کسٹمائز ایئر ہینڈلنگ یونٹس لگائے ہوئے ہیں, جس کے اندر 4 پارٹ فلٹریشن ہوتی ہے. پوٹیش فلٹر ہوتا ہے, کاربن ہوتا ہے, ہیپا ہوتا ہے, الومنا ہوتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ہوا باہر سے آ رہی ہے وہ صاف سے صاف ہو, بیکاز آپ نے وہ باڈی کے اندر کی انوائرمنٹ جو ہے وہ ریپلیکیٹ کرنی ہے. پریشر جو ہوتا ہے آپ کی لیب کے اندر, آپ کی جو ہیومیڈیٹی ہوتی ہے, آپ کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے, اٹ ہیز ٹو بی پرفیکٹ. اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں, آپ کی ایکوپمنٹ جو ہوتا ہے, آپ کس طرح کا کتنا ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ایکوپمنٹ استعمال کریں. سو انکیوبیٹرز اس میں بہت امپورٹنٹ چیز ہے. وی ہیو انسٹالڈ ون آف دا بیسٹ انکیوبیٹرز. اور پھر جو آپ کا عملہ ہے, جو آپ کا ایمبریولوجسٹ ہے, اس کی اسکل کیا ہے, وہ آپ کی کتنی اچھی ٹیم ہے, اور ان کی اسکل کیا ہے, ان کی ٹریننگ کیا ہے. سو دس از ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جسے کہتے ہیں جو دل ہے ایک ایمبریولوجی لیب ایک فرٹیلٹی سینٹر کا. دوسری جو چیز امپورٹنٹ ہے, جس کو میں کہتا ہوں برینز, جو آپ کے ساتھ ابھی ڈاکٹر رابعہ مشتاق ہیں, شی از اے سینئر کنسلٹنٹ ریپروڈکٹیو کنسلٹنٹ ایٹ جنووا. اسی طرح ہمارے وی ہیو ملٹیپل سینئر کنسلٹنٹس, ان کے بہت واسٹ ایکسپیرینسز ہیں, انٹرنیشنل ایکسپیرینس ہے, ایکڈیمک کوالیفیکیشنز بہت اچھی ہیں. اور سو ہمارا یہ ہے کہ ہم جس طرح کرتے ہیں کہ ہم ایک ٹیم ڈیسیجنز لیتے ہیں. سو ہمارے جتنے بھی پول آف کنسلٹنٹس ہیں, جو پیشنٹس ہوں گے, ان کے ڈیسیجنز جو ہیں وہ ایز ٹیم لیے جاتے ہیں. تو پیشنٹس کا یہ فائدہ ہے کہ وہ سب کی جو کوالیفیکیشن آف ایکسپیرینس ہے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور تیسری چیز میں کہوں گا کہ سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی انوائرمنٹ آپ نے کیا کریٹ کی ہے. اب میں بگیسٹ ایگزامپل, کیونکہ ہم اس پوری جرنی سے میری وائف اور میں گزر چکے ہوئے ہیں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جرنی بڑی ایموشنلی اسٹریسفل جرنی ہوتی ہے کپلس کی. بہت پریشر ہوتا ہے, فیملی سے پریشر ہوتا ہے, کلچر کا پریشر ہے, ہماری اسپیشلی ویمن پہ بہت پریشر ہوتا ہے, اس چیز کا اسٹریس ہوتا ہے. تو ہم نے ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ کی ہے کہ جو اسٹریس فری ہو. آپ انٹر کریں اور آپ نے جتنی بھی آپ کی جو اسٹریس ہے وہ آپ باہر چھوڑ کے آئیں. سو ایک کمفرٹیبل, ایک سیف انوائرمنٹ جو ہے وہ ہم نے آفر کیا ہے. تو اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو تینوں چیزیں اگر ہوں, ایک ایمبریولوجی, اچھی ایمبریولوجی لیب ہونی چاہیے, اچھے کنسلٹنٹس ہونے چاہیے, اور ایک اچھی جسے کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو انوائرمنٹ ہونی چاہیے. تو وہ دیز آر دا 3 امپورٹنٹ تھنگس جو کہ کسی بھی اچھے فرٹیلٹی سینٹر میں ہونی چاہیے. آپ نے بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, اور اسی سے میں اپنا نیکسٹ کویسچن بھی ڈرائیو کروں گا. ڈاکٹر رابعہ, ایک تو مجھے ہمارے آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ اسٹگما ہے, اور اس اسٹگما کو زیادہ تر خواتین سے ہماری سوسائٹی میں ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے کہ بھائی تمہاری وجہ سے چیزیں نہیں ہو رہی. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ ہماری رہنمائی کیجیے گا کہ یہ وجوہات اس کی کیا ہو سکتی ہیں, اور فرٹیلٹی ٹریٹمنٹ جو ہے ان کی کیا کیا آپشنز ہوتی ہیں, ذرا یہ بتائیے دونوں چیزیں. ٹرو. سو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ اٹ از سین ایز اے ٹیبو ہماری سوسائٹی میں, اور اکثر یہ اسٹیٹمنٹ سننے میں نظر آتی ہے. ایون خواتین کہتی ہیں کہ میرے میاں ٹھیک ہیں, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. اٹس اے ویری کامن وے جہاں پر خواتین وہ بلیم اپنے سر لے لیتی ہیں, یا فیملی کہہ دیتی ہے کہ یہ عورت بانجھ ہے.
सो वी हैव टू बेयर इन माइंड कि तकरीबन 40% कपल्स ऐसे होते हैं जिनमें दोनों में कुछ ना कुछ मसाइल होते हैं। दूसरा, पाकिस्तान में मेल इनफर्टिलिटी एक बढ़ता हुआ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह केमिकल एक्सपोजर्स, हमारी एयर पोल्यूशन और मल्टीपल फैक्टर्स है। सो वजूहात आदमियों में भी हो सकती हैं और इसी तरह कुछ वजूहात ख़वातीन में होती हैं। आदमियों में मौजूद वजूहात, जैसे मैंने आपसे कहा, केमिकल एक्सपोजर, बहुत ज़्यादा हीट से एक्सपोजर, ये वजूहात देखी गई हैं। हार्मोनल इम्बैलेंसेस। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगी वो है टेकिंग कुश्ता हकीम मेडिकेशन जिसमें स्टीरॉयड होती है। लोगों के जहन में ये ख्याल है कि शायद हकीम मेडिकेशन या कुश्ता लेने से ताकत बढ़ती है, इट इज़ गुड फॉर स्पर्म्स, बट एक्चुअली नहीं। इवन अगर सेक्सुअल परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है तो वो टेस्टोस्टेरोन बाहर से देने की वजह से स्पर्म काउंट अक्सर गिर जाता है। इट इज़ रियली इम्पॉर्टेंट कि आदमी इस चीज़ पे ध्यान दे। इसी तरह ख़वातीन में जो वजूहात होती हैं, पाकिस्तान में हम जेनेटिकली प्री डिस्पोज्ड हैं कि हमारे यहाँ पॉलीसिस्टिक ओवरीज बहुत ज़्यादा कॉमन है और जिसकी वजह से एग बनने के मसाइल आते हैं। इसी तरह मज़ीद और चीज़ों में हार्मोनल इम्बैलेंस, थायराइड का प्रॉब्लम, प्रोलैक्टिन का प्रॉब्लम, और इसके अलावा एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी वजह है जिसका इलाज निस्बतन मुश्किल समझा जाता है। सो येस, दीज आर द रीज़न्स। अगर हम टैबूज़ की बात करें तो जैसे मैंने पहले कहा कि ये समझा जाता है कि मेरा बेटा तो ठीक है या मेरा शोहर तो ठीक है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन थिंग दैट वी हियर। इसके अलावा फर्टिलिटी ट्रीटमेंट सीख करना, ट्यूबों का टेस्ट कराना, लोग ट्यूब्स का चेक कराने के मामले में बहुत रिलक्टेंट हैं। वो ये सोचते हैं कि शायद ये एक आखिरी टेस्ट है, इसके बाद और कुछ नहीं। और मैं अक्सर ये कहती हूँ कि ये स्टेटमेंट शायद आज से 30 साल पहले तो करेक्ट थी कि ट्यूब्स टेस्ट हो गई, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अब हमारे पास IVF, ट्यूबल सर्जरी की सूरत में सहूलियात मौजूद हैं। साइंस ने बहुत ज़्यादा एडवांसेस कर लिए हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़रूरी है कि हम वजह जानने की कोशिश करें कि इनफर्टिलिटी की क्या वजह है और इसके लिए हम क्या हेल्प कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस, ज़्यादातर केसेस में हमें वजह मिल जाती है और हम उसे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक। अच्छा महमूद साहब, मैं ये जानना चाहूँगी, बल्कि मेरे तमाम नाजरीन ये जानना चाहेंगे कि बाकी फर्टिलिटी सेंटर और आपके फर्टिलिटी सेंटर में क्या डिफरेंस है? सबसे जो पहली चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा वो ये है कि जिनोवा जो है वो इट डज़ नॉट लुक लाइक अ हॉस्पिटल, और जो मोस्ट ऑफ द फर्टिलिटी सेंटर्स हैं दे लुक लाइक हॉस्पिटल्स। एंड द रीज़न कि हमने जो डिज़ाइन किया जिनोवा को, वो एक बहुत कंफर्टेबल जिसे कहते हैं कि स्पेस के तौर पे डिज़ाइन किया कि आप आएँ तो आपको ऐसे लगे कि आप अपने घर में बैठे हुए हैं, टू गिव अ वेरी रिलैक्सिंग फीलिंग। और यू नो व्हाट आई से एंड यू नो जो हमारा थॉट प्रोसेस था इसके अंदर वो ये था कि हम नहीं समझते कि इनफर्टिलिटी एक डिज़ीज़ है, एंड सो इसको एज अ डिज़ीज़ नहीं हम देखते, इट्स अ कंडीशन। और इसके जिस तरह डॉक्टर राबिया ने कहा कि अब साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि इस कंडीशन के जो हैं अब सॉल्यूशंस मौजूद हैं। सेकंड थिंग मैं जिसको स्ट्रेस करूँगा वो जो मैंने पहले भी बात की थी कि एम्ब्रियोलॉजी लैब अब एक जो पाकिस्तान में और स्पेशली लाहौर में, जिससे आपको पता है कि एयर क्वालिटी जो है इसका बहुत बड़ा इशू है, इट्स वन ऑफ द वर्स्ट एयर क्वालिटीज़ इन द वर्ल्ड। तो और हमने बॉडी के अंदर की जो सिचुएशन है उसको रेप्लिकेट करना है, तो उसके लिए एक जो हमने कस्टमाइज एयर हैंडलिंग यूनिट्स जो बनाए हैं जो हमारी लैब के अंदर है, ये दिस इज़ अ हाईली यूनिक जिसे कहते हैं चीज़ जो कि पाकिस्तान में और लैब्स के अंदर मौजूद नहीं है। और जब तक आपकी इन्वायरमेंट अच्छी नहीं होगी तो आपके रिज़ल्ट्स भी अच्छे लेके आना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। दूसरा, वी आर पायनियरिंग अ लॉट ऑफ न्यू ट्रीटमेंट्स जो कि बाहर के मुल्कों में होती हैं, पाकिस्तान में नहीं होती, सच एज नेचुरल IVF। तो एक IVF जो प्रोसेस है, एंड डॉक्टर राबिया विल टेल यू मोर अबाउट इट, लेकिन ये एक नेचुरल IVF एक प्रोसेस है जो हमने किया पायनियर। उसके बाद माइक्रोटीज़ी, मेल इनफर्टिलिटी के अंदर माइक्रोटीज़ी एक प्रोसीजर होता है जो कि एक तरह से लास्ट रिजॉर्ट होता है, और पाकिस्तान में ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं जो कि ये प्रोसीजर्स करती है। तो इस तरह के देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स जो हम पायनियर कर रहे हैं एडवांस, जिसे कहते हैं कि फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है। IUTPI है जो एक डेरिवेशन है IUI की जो करते हैं। सो दिस इज़ अनदर फैक्टर आई वुड से। देन वन ऑफ द मेन जो मैं आपको फैक्टर्स जो हैं वो ये है कि
جب جنوبا آپ انٹر کریں گے تو ہم جو ہے ہماری جو پیشنٹ سروسز ہیں ہم نے اس طرح ٹرین کیا ہوا کہ اٹ شوڈ فیل لائک اٹس پیشنٹ کی نظر سے ہم ہر چیز کو دیکھتے ہیں. تو جو لینس ہم پہنتے ہیں وہ پیشنٹ کی نظر کے پہنتے ہیں, کیونکہ میں اور میری وائف اس پورے پروسیس کے تھرو گزر چکے ہوئے ہیں. تو جو پیشنٹ جنوبا کے اندر آتا ہے ہم اس کا درد سمجھتے ہیں. سو وی وانٹ کہ جو ہمارے ساتھ جو ہماری جتنی اچھی ٹریٹمنٹ ہوئی یا ہونی چاہیے تھی, وہ کوئی کمی کہیں پہ رہ گئی, وہ ہم اپنے پیشنٹس پہ پوری کریں. سو آئی وڈ سے کہ دیٹ پرابلی از دا بگیسٹ ڈفرینس از کہ وی ویئر جو لینس پیشنٹ پہنتا ہے وہی لینس ہم پہنتے ہیں. صحیح, زبردست. اچھا محمود صاحب, میں چاہوں گی لوگوں کے رسپونڈ کی بھی اگر ہم بات کریں تو کیسا رسپونڈ تھا لوگوں کا؟ پھر سے پلیز ریپیٹ کیجیے گا. جی, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں سر کہ اگر میں لوگوں کے رسپونڈ کی بات کروں تو کیسا رسپونڈ آپ نے پایا, لوگوں نے کیا کامنٹس دیے, کیا لوگوں کا فیڈ بیک تھا؟ جی, فیڈ بیک الحمدللہ وی ہیو ایکسلنٹ, جسے کہتے ہیں ریویوز. اب تو دیکھیں سب کچھ ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہو چکا ہوا ہے, اب لوگ اپنے ریویوز جو ہیں وہ آن لائن بھی چھوڑتے ہیں, اور اوبیسلی ورڈ آف ماؤتھ بھی ہوتا ہے. تو ہمیں ابھی اس وقت ایکسلنٹ رسپانس ملا ہے. آلریڈی جنوبا از کنسیڈرڈ ون آف دا ٹاپ فرٹیلیٹی سینٹرز ان پاکستان, اینڈ ون آف دا ٹاپ کپلس کی چوائسیز جو ہیں وہ اب جنوبا بن چکا ہوا ہے. ان ٹرمز آف سکسیس الحمدللہ بہت کپلز ہیں جن کو ہماری ٹریٹمنٹ سے سکسیس ملا ہے, بیسک میڈیکیشن سے بھی ملا ہے, اور جو ایڈوانس ٹریٹمنٹس ہیں جسے آئی وی ایف اور ایکسی کہتے ہیں اس سے بھی بہت کپلز کو جو ہے وہ اولاد کی جو نعمت ہے وہ ملی ہے. اچھا محمود صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, ڈاکٹر رابعہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایک ٹرم یہ سنی آئی وی ایف, اب یہ کیا چیز ہے, مخفف کس چیز کا ہے, یہ بھی بڑا اہم ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے, لیکن ابھی بریک لے رہے ہیں, اس کے بعد بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں انفرٹیلیٹی پہ, اور پاکستان میں یہ مسئلہ بہت بڑھتا جا رہا ہے, لیکن مسئلہ بڑھ جانا از ناٹ دی سولوشن, لیکن اس کو حل کیسے کرنا ہے, بات ہمیں اس چیز پہ کرنی چاہیے. تو اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ محمود الحسن صاحب موجود ہیں جو کہ سی او جنوبا آئی ایف اینڈ فرٹیلیٹی سینٹر ہے. اس کے علاوہ ہمارے ساتھ جو ہیں ڈاکٹر رابعہ مشتاق صاحبہ جو کہ سینئر ریپروڈکٹیو کنسلٹنٹ جنوبا آئی وی ایف اینڈ فرٹیلیٹی سینٹر, دونوں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, ابھی محمود صاحب بھی بات کر رہے تھے آئی وی ایف, ان وٹرو فرٹیلائزیشن, کیا ہوتا ہے یہ؟ سو بیسیکلی جیسے آپ نے کہا آئی وی ایف اسٹینڈس فار ان وٹرو فرٹیلائزیشن. اگر آپ دیکھیے, اگر میں اس کو سمپلیفائی کرنا چاہوں تو آپ یہ سمجھیے کہ ہم ہارمونز دے کر خواتین کی بیضہ دانیوں میں انڈے بناتے ہیں, ان کو جسم سے باہر نکال لیا جاتا ہے اور انہیں ان کے شوہر کے اسپرمز کے ساتھ ملا کر شروع کی پریگننسی کو سٹارٹ کر کے اس کو کلچر کر کے اور اس کو عموماً 5ویں دن بچے دانی میں واپس رکھ دیا جاتا ہے, جہاں پر عموماً 50% سے زیادہ چانس ہوتا ہے کہ یہ پریگننسی یہاں سے آنورڈز کنٹینیو کرے گی. اگر میں اس کو لے مین ٹرمز میں بتاؤں تو آپ یوں سمجھیے کہ جیسے قدرت کی طرف سے درختوں کے بیج پھیلنے کا ایک طریقہ تھا, نیچرلی ہوا کے ذریعے وہ ڈسپرس ہوتے تھے اور پودے وقت کے ساتھ لگتے تھے. جیسے جیسے انسان کو شعور آیا, ترقی آئی, اسے احساس ہوا کہ پودوں کی پنیریاں بنائی جا سکتی ہیں اور ان پنیریوں کو بعد میں ڈپازٹ کیا جا سکتا ہے. سملرلی یہ پروسیس سمجھیے کہ انسان کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے کہ ہم ایک پریگننسی کی ابتدا جسم سے باہر کر سکیں اور اس کے بعد اس کو جسم میں واپس ڈال سکیں. یہ چیز ایک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ بتانا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے ایگز اور اسی طرح میاں کے جراثیم ان کا اکٹھا کرنا, ایمبریو بنانا, میرا خیال ہے یہ ایک بڑا امپورٹنٹ پروسیس ہے, اور اس کے لیے ایک فرٹیلیٹی اسپیشلسٹ اور ایک ادارے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس کو ایک امانت سمجھے ایک کپل کی. اور اس سلسلے میں ہم بڑے اسٹرکٹ چیکس رکھتے ہیں. اٹ از آر ڈیوٹی ٹو میک شیور کہ اسی خاتون کے انڈے اسی کے شوہر کے اسپرمز کے ساتھ ملائے جا رہے ہیں. اس کے لیے ہم بہت زیادہ چیکس رکھتے ہیں, اس کو ڈبل چیک کیا جاتا ہے. ایک سنگل پرسن اس کے کسی اسٹیپ کی ڈیسیژن نہیں لے سکتا, دیر ہیز ٹو بی اے وٹنس. اس کے لیے ایک گواہ ہونا موجود ہے ہر سٹیج پہ, اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنے اسٹیپس پیشنٹس کو دکھائے جا سکیں اس میں ہم پیشنٹس کو انوالو رکھیں ان آرڈر ٹو ہیو دیٹ کانفیڈنس. اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اس ٹریٹمنٹ میں ایک اعتماد کی فضا شامل ہو, ایک سینٹر, ایک ادارے, ایک ڈاکٹر کی مریض کے ساتھ. سو دیٹس واٹ
and IVF is? اچھا ڈاکٹر صاحب میرا ایک سوال یہ ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ اس طریقے سے خاتون جب پریگننسی کی سٹیج پر آ جاتی ہے تو وہ پریگننسی بہت زیادہ ویک کنسیڈر کی جاتی ہے ایز کمپیئر اگر ہم دوسرے طریقوں کی بات کریں. ایگزیکٹلی. تو یہ بھی پلیز اگر کوئی مت ہے کہ اس طرح سے پریگننسی آپ کی بہت ویک ہوتی ہے, خاتون کو اس میں 100 ٹائمز آپ کو زیادہ اپنی کیئر کرنی پڑتی ہے, تو پلیز اس حوالے سے بھی کامنٹ کیجیے گا. That's a very good question. پاکستان آنے سے پہلے میں NHS میں انگلینڈ میں ایز اے کنسلٹنٹ کام کر رہی تھی, اور نارملی ونس ایک بار ایک مریض IVF کے ذریعے پریگننٹ ہو جائے تو اس ٹائم سے آنورڈز وی کنسیڈر اٹ اے لو رسک پریگننسی, جس کی کیئر ایک مڈ وائف بھی کر سکتی ہے, جس کے لیے ضروری نہیں کہ ایک ڈاکٹر کی ضرورت ہو. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر ہمارے پاس 5 دن کی جو پریگننسی جس کو ہم بلاسٹوسس سٹیج کہتے ہیں, اگر ایک گڈ کوالٹی بلاسٹوسس موجود ہے تو یہ پریگننسی اتنی ہی اسٹرانگ ہوتی ہے جتنی کہ ایک نیچر میں ٹھہرنے والی پریگننسی اسٹرانگ ہوتی ہے. جو احتیاط کی جاتی ہے اس کی وجہ عموماً یہ ہوتی ہے کہ یہ مریض بڑے بڑے سال تک انفرٹیلیٹی یا سب فرٹیلیٹی سے گزرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ورڈ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ میڈیکلی دیر از نو ریزن ٹو تھنک کہ یہ پریگننسی کسی بھی طرح سے ویکر ہوتی ہے دین اے نیچرل کنسیپشن. یہ کلیئر آؤٹ کرنے کے لیے تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رابعہ. آخر میں محمود صاحب میں آپ سے یہ سوال ضرور کرنا چاہوں گا, وہ جوڑے جو کہ بے اولاد ہیں اور اب ڈس اپوائنٹ ہو رہے ہیں, کیا میسج دینا چاہیں گے آپ؟ سب سے امپورٹنٹ میسج یہ ہے کہ جی آپ مایوس نہ ہوں. اب سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ ہر ٹائپ کے جو کنڈیشن ہے انفرٹیلیٹی کی اس کا اب علاج موجود ہے, اور اب جنووا وہ آپ کو فیسلٹی آفر کر رہا ہے کہ جو آپ کو باہر کسی بھی ملک میں ایگزیکٹلی وہی جو سروسز اور فیسلٹی ہے اور جو ایکسپرٹیز ہے وہ اب آپ کو پاکستان میں ملے گی. چاہے آپ US سے کمپیئر کر لیں, UK سے کر لیں, سنگاپور سے کر لیں, اب پاکستان میں وہ فیسلٹی اویلیبل ہے. تو آپ مایوس نہ ہوئیں, آپ پہلا قدم اٹھائیں. انشاءاللہ تعالی ہم آگے آپ کے ساتھ ہیں اور یہ جرنی آپ کے ساتھ گزاریں گے اور انشاءاللہ سکسیس ملے گی.